قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ یہ کام کرو پر کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ مسواک کریں اچھے طریقے سے، احرام باندھنے سے پہلے، گھر سے جانے سے پہلے احرام باندھیں، اچھی طرح مل مل کے غسل کریں، سارا میل کچیل اتار دیں وجود سے جتنا ہے۔ اس کے بعد جسم کو بھی خوشبو لگائیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، اس پہ بڑے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ساتھ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خوشبو لگاؤ۔ کہتی ہیں احرام باندھنے سے پہلے میں نے حضور کی پشت مبارک پہ خوشبو لگائی، احرام کے کپڑے بچھا کے چادروں پہ خوشبو لگائی، بعد میں اپنے ہاتھ دھو لیں۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا، ایک بکرا دینا پڑے گا۔ 3 قسم کے کفارے ہیں، ضمناً یہ بھی یاد کر لیں، ایک دم ہے، ایک بدنہ ہے، ایک صدقہ ہے، 3 قسم کے کفارے۔ اس لیے جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، طواف کعبہ کر رہے ہو تو کعبے کے دیواروں سے نہ لپٹیں، اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، غلاف کو خوشبو لگی ہوتی ہے، پرہیز کریں۔ ہاں جب آپ روٹین میں جائیں طواف کرنے سادے کپڑوں میں تو پھر آپ کو اجازت۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتاریں گے، 2 بے سلی ہوئی چادریں، سلی ہوئی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے یہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کندھا صرف کعبے کے 7 چکروں میں ننگا کرنا ہے، صحیح میں بھی ننگا نہیں کرنا، اس سے پہلے بھی منع ہے۔ صرف اور صرف سیدھا کندھا ننگا کرنا ہے جب کعبے کا طواف کرنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ احرام آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سر ڈھانپ کے پڑھیں آپ نماز، اسی چادر کے ساتھ سر ڈھانپ لیں، چادر کو اوڑھ کے بکل مار کے آپ نماز ادا کریں۔ 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں ہو سکے تو سورہ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، چونکہ تمتع والے نے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ اے اللہ میں، اچھا یہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا جدے، وہ بھی تمتع کریں گے چونکہ جا کے پہلے عمرہ کریں گے، اور جو ان کی فلائٹ پہلے مدینہ شریف کی ہے وہ بھی جب مدینے سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے، وہ بھی تمتع ہی کریں گے۔ تو دعا مانگے اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ لبیک کہیں گے۔ ہمارے قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب تو لبیک کہتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں، اس کے ترجمے پہ ضرور غور کریں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا، یہ اس کا معنی۔ آپ فرماتے تھے دیکھو نا بچے گھر رہ گئے، پیسے پڑے رہ گئے، جائیدادیں ادھر رہ گئی، ہر شے رہ گئی، اور 2 کپڑے پہن لیے جس طرح کفن پہنا جاتا ہے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کہا ہے اللہ میں نے کدھر جانا تھا، میں تیرا ہی ہوں، لبیک آ گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے کدھر جانا تھا۔ فرمایا اس ارادے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا کے اللہ آ گیا، میں تیرا ہی تھا، میں کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا، آ گیا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ایک دفعہ یا رب کہتا ہے تو اللہ کئی دفعہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ تو جب ہم اسے کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں تو کتنا کرم فرمائے گا۔ تو لبیک 3 دفعہ کہیں، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ اب آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ پابندیاں ذرا سن لیں۔
مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا اب جائز نہیں رہا. نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا. بڑی سخت سردی بھی ہو تو مرد نیچے سویٹر نہیں پہن سکتا. اوپر اوڑھ سکتا ہے کوئی چادر, بڑی سی چادر اوڑھ لے, وہ بھی بے سلی ہو, لیکن وہ نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا. سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے جائز نہیں. سر پہ ٹوپی, امامہ, رومال وغیرہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا. سر پہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا. اپنا بیگ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا, منع ہو گیا, سر ننگا رکھے گا. مرد دستانے نہیں پہن سکتا, عورتوں کو اجازت ہے. مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتا جو درمیانی جگہ کو چھپائیں. یہ جو ابھار ہوتا ہے نا, ابھار اوپر والی سائیڈ, کیا چھت کہتے ہیں ہم اسے, پیر کی جو چھت ہے اوپر والی سائیڈ, اس کو چھپانا درست نہیں. ہوائی چپل پہنیں گے, کینچی جوتی, ہوائی چپل پہنیں گے جس میں دوسرا جوتا پہننا مرد کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. جسم لباس بالوں کو خوشبو نہیں لگا سکتا. میں نے پہلے وضاحت کی کہ احرام باندھنے سے, نیت کرنے سے پہلے لگا سکتا ہے, بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا. خالص خوشبو الائچی, لونگ, دار چینی, زعفران, اس طرح کی جو چیزیں بھی کھانے میں ڈالی گئی ہوں, اگر ان کی خوشبو واضح ہو تو وہ کھانا بھی تناول نہیں کر سکتا. ہاں اگر پک جائیں کھانے کے اندر اور خوشبو ان کی محو ہو جائے پھر کھا سکتا ہے. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. ہر جگہ جھگڑا منع ہے, لیکن اللہ نے نام لے کے کہا ولا جدال فی الحج, اور حج میں جھگڑا نہ کرنا. حج میں جھگڑا نام لے کے کہا. کو کتنی مرضی بھی تکلیف دے, لیکن ہم نے آگے سے جھگڑا, بکہنا کالو سلامہ, بھائی تجھے سلوٹ ہے. تولیے کی دونوں چادریں استعمال کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے. اگر لٹھے کی دونوں چادریں استعمال کرنا چاہے تو بھی اس کو اجازت ہے. اور یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے, جس کو جو سہولت ہو. ہمیں سہولت اس طرح لگتی ہے کہ ہم نا جب باندھتے ہیں نا تامت, تو ہم لٹھے کی باندھتے ہیں, کیونکہ تولیے کا جب تامت باندھتے ہیں تو ذرا مشکل کرتا ہے. تو میرا اپنا یہ طریقہ رہا ہے, میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے کہ ہم لٹھے کی چادر باندھ لیتے ہیں, اوپر تولیہ لے لیتے ہیں. اوپر تولیہ لینے سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ پسینہ وغیرہ آتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. تو احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو میں نے کہہ دیا, ہمارے بزرگ جس طرح تامت باندھتے ہیں اس طرح باندھیں. ایک طریقہ وہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, وہ خاصا آسان ہے. اس طرح کہ آپ باندھیں گے, بالخصوص نوجوان اور پہلی دفعہ جانے والے, تو ان کو خاصی اس میں آسانی ہوگی. میں نے دیکھا ہے لوگوں کا احرام یہاں تک آیا ہوتا ہے, بڑی خستہ حالت ہوتی ہے. یہ ناف کے اوپر ہے بالکل, اور چونکہ ذرا کپڑوں کے اوپر تھوڑا سا اور کنڈیشن ہوتی ہے, جب آپ کپڑوں کے بغیر اس کو باندھیں گے تو یہ اور آپ کو. اب یہ آپ نے دوسری چادر لی, اس کو آپ نے یوں اوڑھا, اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں جیسے آپ سردیوں میں کسی چیز کو لیتے ہیں, یوں آپ کا احرام بالکل مکمل ہو گیا. اس حالت میں آپ اپنے احرام کو لیں. جب آپ نے طواف کے لیے جانا ہے, یعنی آپ خانہ کعبہ کے طواف کو جب نکلیں گے تو اس وقت آپ نے استباء کرنا ہے. استباء کا مطلب ہوتا ہے سیدھا موڈا ننگا کرنا. یوں کر کے آپ اس کو نکالیں یہاں سے, اور یوں آپ اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں. آپ اس طرح, یہ صرف طواف کے 7 پھیروں میں آپ نے کرنا ہے. یہ احرام باندھنے کا ذرا آسان طریقہ ہے, آپ کو دشواری نہیں کرے گا. اور ناف کے اوپر باندھیں آپ, ناف کے اوپر, اس لیے کہ یہ چادر اکثر ہٹ جاتی ہے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اور اس قسم کو گھر سے نکلتے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو کون سا حج کرنے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جو سب سے افضل حج ہے, اس کو کہتے ہیں حج قران. حج قران یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. اور یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل حج کے قریب دنوں میں جاتے ہیں, وہ لوگ جا کر یہ والا حج کرتے ہیں. حج قران اس کو کہتے ہیں. وہ احرام باندھیں گے, عمرہ کریں گے, پر عمرہ کر کے احرام کھولیں گے نہیں, بلکہ حج کر کے کھولیں گے. دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد. وہ والا حج ہوتا ہے جس حج کے اندر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے, عمرہ ہوتا ہی نہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں, مثلا مکے میں رہنے والے, جدے میں رہنے والے, یہ لوگ حج افراد کرتے ہیں, صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. ہم لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں, پاکستان, ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے, ہم کرتے ہیں حج تمتع. یاد رہے گا جی, کیا لفظ عرض کیا ہے؟ تمتع.
آپ نے احرام باندھ لیا لاہور سے، ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ سے، کسی نے آپ کو پوچھا کہ کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کون سا حج کیا ہوتا ہے، حج تو حج ہی ہوتا ہے، حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو صرف لفظ حج ہے نا، حج افراد ہے۔ اگر آپ نے کہا جی میں صرف حج کرنے جا رہا ہوں، تو جو صرف حج ہے نا جی حج افراد ہے۔ اگر آپ ایک مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، اگر یہ نیت کر لیا آپ نے تو پورا مہینہ احرام میں رہنا پڑے گا، اور سخت پابندیاں ہیں احرام کی۔ پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ احرام باندھیں یہ لفظ یاد کر لیں، جن لوگوں کی فلائٹ جب بھی ہے لیکن پاکستان ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں جی حج، اس لفظ کو بھولنا نہیں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ سے کسی شخص نے پوچھا ہے کہ صاحب کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو آپ نے فوراً اس کو کہنا ہے جی میں حج تمتع کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا حج ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، مکہ شریف حاضر ہوتا ہے، عمرہ کر کے سر منڈا کے احرام کھول دیتا ہے، پھر باقی دن وہ حرم شریف میں قیام کرے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، جو اللہ اس کو توفیق دے کام کرے۔ اور جب حج کے دن آئے تو 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو وہ دوبارہ سے حج کا احرام باندھ لے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو حج قران ہے، سرکار جب گئے تھے تو سرکار نے حج قران فرمایا تھا، یہ سب سے افضل حج ہے۔ لیکن ہمارے لیے گنجائش رکھی، اجازت دی، چونکہ حضور نے ہی اجازت دی ہے تو جس کو نبی پاک کی اجازت دے وہ سب سے افضل، وہ چیز بہت ہی افضل ہو جاتی ہے۔ خود حضور نے اجازت دی تو ہم حج تمتع کریں گے۔ احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنے والی چیز، یعنی وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئی۔ عورتوں کا احرام کوئی نہیں ہوتا، عورتیں جو کپڑا پہنیں گی اس کپڑے کے اندر ہی وہ نیت کر لیں گی کہ میں نے احرام کی نیت کی، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں۔ چہرہ احرام کی حالت میں چھپانا منع ہے، لیکن یہاں پابندی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو ننگا کر کے اٹھائے گا، تو میں نے عرض کی حضور شرم نہیں آئے گی، کپڑے نہیں ہوگے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ اس قدر جلال پہ رب کریم ہوگا کہ کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کو دیکھ سکے۔ حرم شریف کے اندر جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اتنی ہوش کہاں سے آئی کہ تو نے دائیں بائیں دیکھا اور عورت کی طرف تیری نظر پڑی؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت جو بیویاں حرم شریف میں آئی ہوئی ہیں وہ حضور کی نوکرانیاں ہیں، حضور کی، اور کسی چودھری کے گھر کی طرف اگر تو دیکھے تو وہ تیری آنکھیں نکال دیتا ہے، اور تو نے رب کریم کے گھر آنے والوں کی طرف بد نظری سے دیکھا، تجھے تیرے اندر یہ طاقت کیسے پیدا ہو؟ تو مرد اپنی نظر پہ پابندی لگائے گا، عورت اپنی نظر پہ پابندی لگائے۔ ایام حج میں عورتوں کو اجازت ہے چہرہ کھلا رکھنے۔